السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کر دیں اپنی کلاس کو. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب حضرت رسول اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریباً وسیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. فرمایا اسلام اس دنیا میں اجنبی آیا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر سے اپنی اجنبیت کی حالت پہ آپ پہنچے گا، لیکن ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو. یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت پہلے دی تو بالکل ایک عجیب بات تھی. لوگ ہزاروں کروڑوں بتوں کو پوجتے تھے. ان میں سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو یہ ان کے لیے ایک عجیب بات تھی. تب لوگ شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الخمر والمیسر والازلام وغیرہ وغیرہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے، باز آ جاؤ ان سے. تو یہ ان کے لیے ایک عجیب بات تھی. ایسے ہی وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہو وہ جنتی ہے، 2 بیٹیاں ہو وہ جنتی ہے. انہیں ان کی کفالت کرے، سنت کے مطابق نکاح کرے، وہ جنتی ہے. 1 بیٹی ہو اس کی کفالت کرے، اس کی پرورش کرے سنت کے مطابق، اور سنت کے مطابق اس کا نکاح کرے تو وہ جنتی ہے. تو یہ باتیں ان کے لیے عجیب تھی. تو فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر سے عجیب بن جائے گا، اسلام پہ چلنا عجیب لگے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ارے کیا بھائی، کیسے کیسے لوگ ہیں یہ، کچھ نہ وہ عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں، اسلام پہ عمل کرتے ہیں. فرمایا لیکن اس وقت کے ان عجیب لوگوں کے لیے خوشخبری، مبارک ہونے جو اس وقت بھی اسلام پہ عمل کریں گے. تو آج کا دور ایسا ہی ہے کہ آج مین سٹریم جو لوگ مطلب خود کو مین سٹریم میں گنتے ہیں، اکثر لوگ تو وہی ہیں. کچھ گنے چنے لوگ ہیں جو دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بالکل الگ دکھتے ہیں، بالکل الگ. حالانکہ مان لیجیے داڑھی رکھنا سنت ہے. اب جب 90% لوگ شیو کرتے ہیں، اب جو لوگ داڑھی رکھیں گے وہ تو عجیب دکھیں گے نا. ایسے ہی پردہ کرنا، حجاب رکھنا لڑکی کے لیے فرض ہے. تو اکثر لڑکیاں ایسی رہتی ہیں. اب جو لڑکی حجاب رکھے گی تو وہ عجیب دکھے گی. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. جب وہ مبارکباد دے تو پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمانوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. تو چلیے ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پہلے پچھلا ڈسکس کر لیں گے. آپ سب لوگ پلیز جلدی انمیوٹ کریں سب لوگ. جی جلدی. چلیے سہیل احمد، آپ مجھے بتا دیں ہم نے جو ابواب پڑھے، جو مترد ابواب ہے وہ کون کون سے سمجھائے مجھے؟ مترد ابواب کون کون سے؟ سر نصر ینصر، ویری گڈ. ضرب یضرب، ٹھیک. فتح یفتح، کرم یکرم. جی. اور بھی ہے کوئی؟ اور بھی ہے سر، بھول گیا سر. اور کیا ہے؟ شجرت فیاض. اور کون سا ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم. ماشاء اللہ. چلیے حمیرہ آپ بولے جو شاذ ابواب ہیں کتنے ہیں وہ؟ حمیرہ کتنے ہیں شاذ ابواب؟ جی
شاذ ابواب کتنے ہیں؟ بولیں گے؟ چلے افلا آپ بتا دیں. سر جو ہم کم استعمال کرتے ہیں. شاذ بولا میں نے. شاذ کس کو کہتے ہیں؟ شاذ کس کو کہتے ہیں؟ پتہ نہیں سر. یہ بات تو ہم نے کی تھی نا. منزہ کس کو بولتے ہیں شاذ؟ سر جو بہت کم یوز ہوتے ہیں. کون کتنے ہیں؟ سر 3. کون کون؟ حسبہ یحسبو حسبا، حسبا، یحسبو، یحسب، ہاں یحسب نہیں یحسب. اور فضلہ یفضلو، فضلہ، یفضلو، فضلہ یفضل. اور قودہ یقودو. ٹھیک ہے. قادا، یہ ہو گیا شاذ ابواب. تو چلیے یہ ہم نے پچھلی بات کر لی تھی مضارع کس کو کہتے ہیں، ابواب کیا چیز ہیں. اب انشاءاللہ تعالی ہم مضارع بناتے کیسے ہیں وہ ڈسکس کر لیں گے، تھوڑا وہ دیکھ لیں گے. میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ ماضی میں ہم صرف پاسٹ کی بات کر لیتے ہیں، ماضی میں ہم صرف پاسٹ کی بات کر لیتے ہیں، اور جو مضارع ہوتا ہے مضارع میں ہم پریزنٹ اور فیوچر کی بات کر لیتے ہیں، پریزنٹ اینڈ فیوچر کی بات کر لیتے ہیں. یہ بات ہم نے بہت بار دہرائی، اب پھر سے میں نے دہرا دی ہے. چلے اب دیکھیں مضارع بناتے ہم کیسے ہیں. پہلے ماضی بنانے کا طریقہ، پہلے مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے، مضارع بنانے کا کیا ہے، طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں کیا کرنا، سب سے پہلے ہمیں اٹھانا ہے پہلے ماضی. پہلے ماضی بنے گا، یاد رکھیے گا، شور نہیں. پہلے ماضی سے پہلے مضارع بنے گا، اور پہلے ماضی کے شروع میں ہم کیا کریں گے، ہم علامات مضارع. پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں کہ علامات مضارع ہمارے پاس، علامات مضارع یا انہیں حروف مضارع بھی کہتے ہیں، حروف مضارع بھی کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس 4 ہے، الف یا حمزہ، تا، یا اور نون. حروف عطین جو میں نے کہا تھا غیر منصرف میں، یہ وہی چیز ہے، حروف عطین، الف، تا، یا اور نون. یہ ہم پہلے ماضی کے بگننگ میں ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. حروف عطین ہم پہلے ماضی کے بگننگ میں ان میں سے کوئی ایک ایڈ کر لیں گے، ادھر الف اور تا اور یا اور نون. ہم ابھی دیکھ لیں گے کون کب یوز ہوگا. یہاں پہ میں لکھتا ہوں آپ کے لیے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہوگا علامات مضارع یا حروف مضارع. حرف مضارع میں لکھتا ہوں، ایک ہی یوز کریں گے تو ایک ہی لکھوں گا، حرف مضارع. اس میں سے کون ہوگا، یا الف ہوگا یا تا یوز ہوگا یا پھر یا یوز ہوگا یا پھر نون یوز ہوگا. ان میں سے کوئی ایک یوز ہوگا. کس پہ یوز ہوگا، یہ پہلے یوز ہم لکھیں گے پہلے یہ، اس کے بعد فعل ماضی، اس کے بعد فعل ماضی، یعنی فعل ماضی کی بگننگ میں ہم ان میں سے کوئی ایک لکھیں گے، شروع میں کوئی لکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہم کیا کر لیں گے، جو فعل ماضی کا فا کلمہ ہوگا. اب دیکھیں فعل ماضی کے سامنے یہ لکھیں گے. اب فعل ماضی کے تو ہم نے پڑھے 3 کلمے ہوں گے، ایک فا کلمہ ہوگا، ایک عین کلمہ ہوگا، ایک لام کلمہ ہوگا، ہے نا. یہ ہم نے بات کر لی ہے. فا کلمے کو ہم ساکن کر دیں گے، یاد رکھیے گا، فا کلمے کو ہم ساکن کر دیں گے. عین کلمے پہ فتحہ، کسرہ یا دمہ ایز پر باب دیں گے. عین کلمے پہ، یہ جو عین کلمہ ہوگا، عین کلمے پہ ہم فتحہ، یا تو فتحہ آئے گا یا تو کسرہ آئے گا یا تو دمہ آئے گا، ڈپینڈنگ اپون دی باب اٹ فالوز. ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا فعل ہے وہ کس باب کو فالو. مان لیجیے اگر وہ سمع یسمع باب کو فالو کر رہا ہوگا تو اس پہ فتحہ آئے گا عین کلمے پہ. ایسے اگر وہ ضرب یضرب کو فالو کرتا ہوگا تو عین کلمے پہ کسرہ آئے گا، ہے نا. اگر وہ کرم یکرم کو فالو کرتا ہوگا تو عین کلمے پہ دمہ آئے گا. ڈپینڈنگ اپون دی باب ہم اس پہ حرکت دیں گے عین کلمے پہ. اور جو لام کلمہ ہے نا، جو لام کلمہ ہے،
لام کلمے پہ رفع آئے گا، لام کلمے پہ رفع آئے گا. سر یہ کیسی بات ہوئی فعل اور رفع؟ سر فعل اور رفع اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ رفع بول رہے ہو، آپ کو دمہ بولنا چاہیے تھا، شاید غلطی ہو گئی. نہیں بھیا مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، میں نے ہوش حواس میں رفع ہی بولا. ہم لام کلمے پہ رفع دیں گے. اب رفع کے طریقے اپنے اپنے، رفع کیسے دیا جائے گا وہ آگے ہم دیکھ لیں گے. یہاں پہ ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا، یہاں پہ ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اعراب، جو اعراب ہوتا ہے، اعراب آتا ہے اسم پہ. اس میں معرب کا اعراب چینج ہوتا ہے، اس میں مبنی کا اعراب چینج نہیں ہوتا. اسم کا خاصہ ہے اعراب. اور فعل مضارع، فعل مضارع میں بھی ہم اعراب کی بات کر لیتے ہیں. فعل مضارع کے 12 صیغوں میں اعراب آتا ہے، 12 صیغوں میں اعراب آتا ہے. فعل مضارع کے 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں. کون کون ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے. اچھا سر آپ نے تو جب ہمیں اسماء کی علامت پڑھائی تھی، آپ نے کہا اعراب ہونا، رفع یا نصب یا جر ہونا اسم کی علامت ہے. اب یہاں فعل مضارع کی بات کر رہے ہو، یہ کیسا؟ آپ لوگ پوچھ نہیں رہے ہو لیکن پوچھنا چاہیے تھا آپ کو. تو میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو بات کر لی تھی کہ وہ اسماء کی علامت ہے، لیکن یہاں میں فعل پہ بھی کہہ رہا ہوں، فعل مضارع پہ اعراب آئے گا، تو فعل کی علامت کیوں نہیں ہوئی پھر اعراب؟ ہے نا. کوئی بندہ بول سکتا ہے مجھے؟ کوئی بھی بول سکتا ہے. سوال سمجھ آیا نا؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ ہاں نہ تو بولے سوال سمجھ آیا، اتنا تو بولے ہاں آیا، نہیں آیا. جواب نہیں پوچھ رہا ہوں. سعدیہ مجید سوال سمجھ آیا؟ سعدیہ پلیز ریپیٹ کوشچن. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. کیا پوچھا سوال میں نے؟ کیا سوال کیا ہے؟ صاحب نے کہا کہ اگر میں نے پڑھا ہے اسماء میں کہ اعراب صرف اسم پہ لگتا ہے تو یہ فعل مضارع پہ کیوں لگ رہا؟ دیکھیں میں نے کیا کہا، میں نے کہا ابھی میں پھر سے پورا بتاتا ہوں. میں نے کہا جب ہم فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حروف عطین میں سے یا الف یا تا یا پھر نون، یہ ایڈ کر لیں گے ہم فعل ماضی کی سٹارٹنگ میں، فعل ماضی کی بگننگ میں. ہم مان لیجئے فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے فعل، ہمارے پاس ہے فعل، تو سامنے ایڈ کر لیں گے یا الف یا تا یا پھر نون، ان میں سے کوئی ایک. اور فا کلمے پہ کیا دیں گے؟ کسرہ. اس پہ کسرہ دیا، اس پہ کسرہ دیا، اس پہ مان لیجیے میں یا ایڈ کر لیتا ہوں، یا مفتوحہ، ان پہ سب پہ فتح ہوگا، ہے نا، فتح ہوگا. یا ایڈ کر لیا یا مفتوحہ. اور فا کلمے پہ کیا دیا؟ سکون دیا، اس کو ساکن کر دیا. اب جو عین کلمہ ہے، عین کلمے پہ اکارڈنگ ٹو باب یا فتحہ دیں گے یا کسرہ دیں گے یا دمہ دیں گے. ہم نے باب میں پڑھا نا عین کلمے پہ حرکت چینج ہوتی ہے، تو دیکھیں گے کس باب کو فالو کر رہا ہے، اکارڈنگلی عین کلمے پہ حرکت آئے گی. اور میں نے کہا لام کلمے کو ہم رفع دیں گے. لام کلمے فی الحال میں پیش سے رفع دیتا ہوں، فی الحال رفع دیں گے. رفع مطلب اعراب کی بات ہو گئی. اعراب کی بات ہو گئی تو مطلب اعراب تو ہم نے پڑھا تھا یہ اسم کی علامت ہوتی ہے، رفع ہونا، نصب ہونا، جر ہونا، یہ اسم کی علامت ہوتی ہے. تو یہاں فعل مضارع میں ہم رفع کی بات کر رہے ہیں. سر ایسا کیسا؟ تو میں نے ابھی کہا کہ فعل مضارع پہ بھی اعراب آتا ہے، فعل مضارع پہ بھی اعراب آتا ہے. فعل مضارع کے 12 صیغوں پہ اعراب آتا ہے، 12 صیغوں پہ اعراب آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو 2 صیغے ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، ان پہ اعراب چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مان لیا فعل پر بھی اعراب آتا ہے، تو پھر ہم نے کیوں کہا یہ اسم کی ہی علامت ہے؟ پھر تو یہ فعل کی بھی علامت ہو گئی نا، پھر یہ فعل مضارع کی بھی آئیڈینٹی ہو گئی. دیکھیں اس کا کوئی مجھے بولے گا آنسر کیوں ایسا کیوں؟ کوئی بھی؟ اینی باڈی؟ نہیں؟ سر کیونکہ وزن فعل بھی ہے نا، وہ بھی ہاں ہم تو نے پڑھا ہے اس ہاں میں وہ کیا پڑا بات ہے، وہ ہے. الگ بات ہے، وزن فعل الگ بات ہے. مجھے یہ بولے اگر اعراب کی بات ہم نے کی جب ہم اسم پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا نا تب اسم کی علامت ہے اعراب. علامت کیا مطلب؟ آئیڈینٹی. یہاں تو فعل پہ بھی اعراب آ رہا ہے، پھر تو فعل کی بھی علامت ہو گئی نا. دیکھیں مسئلہ کیا ہے، صرف فعل مضارع پہ اعراب آتا ہے،
सिर्फ फेले मुजारे पे, फेले माजी पे नहीं आता, फेले माजी पे नहीं आता, फेले अमर पे नहीं आता, फेले नहीं पे नहीं आता, है ना। तो अगर इनमें से किसी एक पे आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि फेल की अलामत है। अलामत मतलब कि उसको सब फॉलो करे, वो इस पे भी आए, इस पे भी आए, इस पे भी आए, इस पे भी आए, तब उसको अलामत कहेंगे। नहीं समझे? नहीं जी समझे? सर। या आइडेंटिटी, समझ आइडेंटिटी देखिए, आप लोगों ने इंग्लिश मैथ्स में पढ़ा होगा ना, जो जितने भी लोग मैथ्स के स्टूडेंट होंगे ना, उन्होंने पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पढ़ा होगा x+2 = 5, ये है इक्वेशन, इसको हम कहेंगे इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन। अगर हम कहते हैं x+y होल रेज़्ड पावर 2, ये होता है बराबर x² + y² + 2ab, सॉरी 2xy। तो ये हो गई आइडेंटिटी, ये हो गई आइडेंटिटी। ये ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इसमें x का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, एक ही वैल्यू होगा x का, वो क्या होगा 3, बस। जब x का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तभी ये फिट होगा, इसको इक्वेशन कहते हैं। आइडेंटिटी कहते हैं आप x का वैल्यू कुछ भी दे, y का वैल्यू कुछ भी दे, ये फिट होगा, इसको आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी को ही अलामत कहते हैं, ठीक है ना। अलामत मतलब, आइडेंटिटी मतलब क्या, कि इस x और y का वैल्यू जो भी देना वो फॉलो करे इसको। अब जब हम कहेंगे फेल की अलामत है, तो फेल मुजारे की भी अलामत होनी चाहिए, एराब नहीं है। फेल, सॉरी, फेल माजी की होनी चाहिए थी, नहीं है। फेल अमर की होनी चाहिए थी, नहीं है। फेल नहीं की होनी, डिफरेंट में पढ़ेंगे आगे ये फेल अमर क्या होता है, फेल नहीं क्या होता है। इन सब अफआल की भी अलामत होनी चाहिए थी फिर एराब, जो कि नहीं है। तो फिर इसलिए हम क्या कहेंगे भाई, ये इसकी अलामत नहीं है। हाँ, अफआल में से फेल मुजारे के 12 सिगे इसको फॉलो कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब ये फेल की अलामत होगी। ये आइडेंटिटी तो नहीं है, इक्वेशन हो सकती है, आइडेंटिटी नहीं हो सकती। समझ गए मदीना? यस जी सर। सर। चले, माशाल्लाह, जल्दी समझ जाते आप लोग। चले, तो मैंने क्या कहा, हम क्या करेंगे सबसे पहले, हरूफ अतियन, हरूफ, अरे इनको हरूफ मुजारे कहते हैं, अलामत मुजारे कहते हैं, ये यूज कर लेंगे। किस पे यूज कर लेंगे हम, इनका एडिशन करेंगे किस पे, फेले माजी पे, फेले माजी पे ऐड कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा हमें, फेले मुजारे। क्या बनेगा, फेले मुजारे। लेकिन इतना करने से फेले मुजारे नहीं बनेगा, बल्कि हमें थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे आप लोग केमिकल रिएक्शन एक करते हैं ना, तो जो रिएक्टेंट होते हैं, जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो पहले वो सबस्ट्रेट बनाते हैं। पहले वो, इस तरह से लिखता हूँ थोड़ा सा, पहले वो सबस्ट्रेट बनाते हैं। हाँ, जो रिएक्टेंट होते हैं तो पहले वो क्या बनाएंगे, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बनाएंगे, या इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट कंपाउंड कोई बनाएंगे। उसके बाद बनता है फाइनल कंपाउंड, उसके बाद बनता है कोई फाइनल कंपाउंड। डायरेक्टली नहीं बनता, कभी कभी बन भी जाता है डायरेक्टली, कभी कभी डायरेक्टली बन भी जाता है, भी हम भी बनाएंगे आगे डायरेक्टली, लेकिन कभी कभी सबस्ट्रेट बनता है पहले, उसके बाद सबस्ट्रेट के बाद 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 3 स्टेप रिएक्शन होती है। ऐसे ही जब हम फेले माजी से फेले मुजारे बनाएंगे ना, तो ये 2 स्टेप 3 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है। किस तरह से, हमने हरफ अतियन को यूज किया फेले माजी पे, अब क्या होगा फेले माजी के साथ, अब इतना करने से हमारा फेले मुजारे नहीं बना, बल्कि हमें इसके बाद जो फेले माजी का फा कलिमा है उस पर सुकून आएगा, वो साकिन हो जाएगा। और जो आइन कलिमा है इस पे या तो फतहा आएगा, या कसरा आएगा, या दम आएगा एज पर बाब। और जो लाम कलिमा इस पे रफा आएगा। अभी मैं रफा पेश से दिखा रहा हूँ, आगे चेंज होगा, किस किस से रफा आएगा वो हम देखेंगे आगे। फिलहाल आपके लिए मैं समझाने के लिए रफा आएगा इस पे, ठीक है ना। तो जब इतना सब करेंगे तो उसके बाद ये फेले मुजारे बनेगा, उसके बाद ये फेले मुजारे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास था फ़अला, हमारे पास था फ़अला, हमने क्या किया, अगर हम हरफ अतियन में से या ऐड कर लेंगे तो फा कलमे पे सुकून देंगे, आइन कलमे पे मान लीजिए एक बाब है, हम इस पे एक बाब के मुताबिक फतहा देंगे, और लाम पे दम्मा देंगे, रफा देंगे, तो क्या बना, यफ़अलु। ऐसे ये बन सकता है यफ़इलु भी, डिपेंडिंग अपॉन बाब, यफ़इलु भी बन सकता है, यफ़उलु भी बन सकता है। तो फ़अला उस एक मर्द ने किया, इसका तर्जुमा, यफ़अलु का तर्जुमा क्या होगा, वो एक मर्द करता है या वो एक मर्द करेगा। मदीना, समझ आ गया? ये समझ आ रहा है भाई? यस सर। हाँ ना तो बोले।
سمجھ آ رہا ہے نا؟ دیکھیں ہم تو عربی میں یہاں کیمیکل ریئیکشنز کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، میتھ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تھوڑا سا آپ لوگ بھی بات کر لیں تو مجھے بھی اور مزہ آئے گا، میں بھی اچھے سے سمجھاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ مجھے لگے میں قبرستان میں قبروں کو پڑھا رہا ہوں، ایسا نہ ہو. چلے اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوگا، اچھا سر کیا ایسا ہوگا کہ ہم حروف عطن میں سے اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں؟ کیا الف یا ابھی آپ نے یا ایڈ کر لیا، کیا اگر میں چاہوں میں تا ایڈ کر سکتا ہوں اسی پہ، میں چاہوں الف ایڈ کر سکتا ہوں، میں چاہوں نون ایڈ کر سکتا ہوں اسی پہ، پھر یہی پروسیس کروں اور پھر یہ فعل مضارع بنے؟ میں کہتا ہوں ہاں یہی کرنا ہے، لیکن معنی بدل جائے گا، لیکن معنی بدل جائے گا. سر یہ تو بڑا پنگا ہو گیا، اب کیسے سمجھے کہ پھر معنی کس کا کیا آئے گا، اب کب ہمیں کون سا یوز کرنا ہے، یا کس کے لیے یوز ہوگا، یہ تا کس کے لیے یوز ہوگا، یہ الف کس کے لیے یوز ہوگا، نون کس کے لیے یوز ہوگا. یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھ لینا ہے. میں آپ کو بتا دوں بالکل ایزی وے میں کریں گے، ہم بالکل ایزی وے میں کریں گے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں نا، اکثر لوگ اگر آپ جائیں گے کہیں پڑھنے تو آپ کو بولیں گے کرو فعل مضارع کی گردان یاد، یفعل یفعلن یفعلون تفعلوا تفعلن یفعلن تفعلوا تفعلن تفعلون تفعلین تفعلن تفعلن افعلن افعل. ہو گئے 14 سے یاد، یہ ہو گیا فعل مضارع. لیکن اپنا طریقہ کچھ اور ہے، ہم سمجھ سمجھ کے ایک ایک سیکھا اس کے انالیسس کر لیں گے، سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، اب دیکھیے ان افعال یہ جو حروف مضارع ہے یا علامات مضارع ہے، یہ جو سامنے ہوں گے تو ہم پہچان جائیں گے یہ مضارع کا صیغہ ہے. جب سامنے یا ہوگا، تا ہوگا، الف ہوگا یا نون ہوگا، ان میں سے جو بھی سامنے ہوگا نا، کس کے سامنے؟ بیسک روٹ ورڈ کے ماضی کے سامنے، ماضی صیغہ کے سامنے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہوا، ہم کہیں گے بھائی مضارع کا صیغہ بن رہا ہے، مضارع کا صیغہ بن رہا ہے. لیکن اب یا کب ہوگا، تا کب ہوگا، الف کب ہوگا، نون کب ہوگا، وہ ذرا دیکھ لیں گے. ان میں سے سب سے پہلے میں الف کی بات کر لوں گا. حمزہ، ایکچولی حمزہ کہلاتا ہے جب اس پہ فتحہ ہوگا تو حمزہ ہو گئے. جب الف ساکن ہوگا تو الف کہلاتا ہے، اگر الف پہ حرکت آئے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو حمزہ کہتے ہیں. اب یہ حمزہ ہے، یہ جو حمزہ ہے یہ ہم ہمیشہ یوز کر لیتے ہیں صرف ایک ہی صیغے میں، صرف ایک صیغے میں. وہ کون سا ہوتا ہے؟ واحد متکلم والا صیغہ. واحد متکلم، واحد متکلم کا صیغہ جو بھی ہوگا، یعنی یہ کون سا ہو گیا واحد متکلم؟ یہ ہو گیا فرسٹ پرسن، فرسٹ پرسن سنگولر. واحد ہے نا سنگولر، متکلم مطلب فرسٹ پرسن. اس کے ساتھ ہم ہمیشہ حمزہ یوز کر لیں گے، یعنی الف یوز کر لیں گے. اس کے بغیر کبھی الف یوز ہوگا ہی نہیں فعل مضارع بناتے بناتے. ٹھیک ہے نا، فعل مضارع بناتے بناتے کبھی حمزہ یوز ہوگا ہی نہیں. جب بھی سامنے حمزہ آئے گا آپ کیا سمجھیں گے؟ بھائی یہ 13th صیغہ ہے، یہ فرسٹ پرسن سنگولر والا صیغہ ہے. یاد رکھ لیں، سمجھ جائیں اس چیز کو. اس کے بعد نون کی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نون کی بات کر لیتے ہیں. اگر ہم نون کی بات کر لیں، یہ سامنے نون مفتوحہ کب ہوگا؟ صرف ایک ہی کیس میں. کون سا کیس ہوگا وہ؟ جمع متکلم. جمع متکلم یعنی فرسٹ پرسن پلورل کا صیغہ. اس میں پلورل میں اس میں تثنیہ بھی آئے گا، جمع بھی آئے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی 14th صیغہ ہو گئے، 14th صیغہ، آخری والا صیغہ. تو آخری والے دو صیغے ہم نے سیکھے. 13th میں ہم یوز کریں گے الف یعنی حمزہ، اور 14th میں یوز کریں گے ہم نون مفتوحہ. ٹھیک ہے نا. تو اگر میں کہوں ابھی یہاں پہ میرے پاس تھا یہ، ابھی جب ہم نے یفعلو بنایا تھا، اگر ہم بنائیں گے افعلو، دیکھیے ذرا افعلو، افعلو تو کیا ہوگا؟ میں کرتا ہوں یا کروں گا، یا میں کرتی ہوں یا کروں گی. اس طرح سے دونوں ترجمے اس کے ہوں گے افعلو کے. اگر ہم کہیں گے نفعلو، کیا کہیں گے جی؟ نفعلو تو کیا بنے گا؟ ہم سب کرتے ہیں یا ہم سب کریں گے، یا ہم دو کرتے ہیں یا ہم دو کریں گے. ٹھیک ہے نا مدینہ؟ کلیئر ہو رہا ہے؟ جی سر. چلے ماشاءاللہ. اب آگے بڑھتے ہیں، اب آگے ہم بات کر لیتے ہیں. ابھی ہم نے الف اور نون کی بات کی، حمزہ اور نون کی ہم نے بات کی. اب ہم بات کر لیتے ہیں یا کی. اب ہم بات کر لیتے ہیں یا کی. ٹھیک ہے جی، یا کب یوز ہوگا، یا کس کے ساتھ یوز ہوگا، اس کی بات کر لیں گے. یا یوز ہوتا ہے 4 صیغوں کے ساتھ، 4 صیغوں کے ساتھ یا یوز ہوگا، 4 صیغوں کے ساتھ. اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، یہ کسی بک میں ایسے نہیں لکھا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ایسے بولتا ہے. یہ سب میں ایزی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے لیے.
یا یوز ہوتا ہے 4 سیگوں کے ساتھ. کس کس کے ساتھ ہوگا؟ سب سے پہلے جو 3 مذکر غائب کے سیگے ہوں گے. مذکر غائب یہ کون سے ہو گئے؟ مذکر غائب مطلب جی یہ کون سے سیگے ہو گئے؟ تھرڈ پرسن والے. ہاں ویری گڈ، یہ ہو گئے تھرڈ پرسن لیکن میسکولائن ہے نا، تھرڈ پرسن والے مذکر ہے نا تو میسکولائن ہوں گے. ٹھیک ہے جی، 3 مذکر غائب کے ساتھ، اور ان میں سے اور چوتھا والا کون ہوگا؟ ایک جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب کے ساتھ، مؤنث غائب کے ساتھ، جمع مؤنث غائب کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، 3 مذکر غائب کے ساتھ یوز ہوں گے اور چوتھا والا جمع مؤنث غائب کے ساتھ یوز ہوگا. یہ کون سا ہوگا جمع مؤنث غائب؟ مطلب تھرڈ پرسن غائب مطلب تھرڈ پرسن، جمع ہے، پلورل اور فیمینن ہے. ٹھیک ہے نا، فیمینن ہے. اس کے ساتھ ہم یا کون سا والا یوز کریں گے؟ یا. تو یا کتنے لوگوں کی آئیڈینٹی بنے گی؟ 4 لوگوں کی بنے گی. 4 میں سے پہلے 3 مذکر غائب کے ہوں گے. مذکر غائب یعنی واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اور چوتھا جمع مؤنث غائب کے لیے یوز ہوگا یا. سمجھ آ گیا مدینہ؟ Yes. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ کل کی کلاس انشاءاللہ میراکولس ہوگی. یہ دعویٰ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا بٹ ابھی کر رہا ہوں. کل کی کلاس جس نوعیت کی ہوگی، جس حساب سے ہوگی انشاءاللہ، پورے آن لائن یا آف لائن میں آپ کہیں بھی ویسے نہیں دیکھیں گے کوئی ویسے مظاہرے سمجھائے سکھائے. خیر ابھی ہم اچھا ابھی جو میں نے کہا الف، میں نے جب ابھی الف کہا، الف ہم نے کیا کہا کس کے ساتھ یوز ہوتا ہے؟ الف کس کے، حمزہ کس کے ساتھ یوز ہوتا ہے؟ واحد متکلم. ہاں اس کے ساتھ واحد متکلم. ہاں واحد متکلم کے ساتھ. تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ حمزہ جو ہے نا یہ واحد متکلم کی علامت، یہ جو ہے یہ واحد متکلم کی علامت، یوں کہہ سکتے ہیں ہم یہ واحد متکلم کی علامت. ٹھیک ہے نا. ایسے بھی ہم نے نون مفتوحہ کہا تھا، وہ کس کا؟ جمع متکلم کی علامت. میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ اسی کے ساتھ یوز ہوگا تو اس کی علامت ہو گئی، اس کی علامت ہے، جمع متکلم کی علامت ہے. اب وہ یا جو ہے نا یا اب کس کی علامت ہے؟ پھر دیکھیے ایک تو یہ غائب کی علامت ہے، غائب کی علامت ہے. یہاں مذکر غائب اور مؤنث غائب، تو یوں سمجھے جو یا ہے نا، یا یہ کس کی علامت ہو گئی؟ غائب کی علامت، غائب کی علامت ہو گئی. یا جب بھی یوز ہوگا غائب کے ساتھ یوز ہوگا. سمجھ جائے، یا جب بھی یوز ہوگا غائب کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور حمزہ کس کی علامت ہوگی؟ واحد متکلم کی علامت ہوگی. نون مفتوحہ جب بھی یوز ہوگا یہ کس کی علامت ہوگی؟ جمع متکلم کی علامت ہوگی. اس کے ساتھ ہے کسی کے ساتھ، اس کے سوا کسی کے ساتھ یوز ہوگا ہی نہیں. اب بچہ ایک وہ کون سا ہو گیا؟ تا مفتوحہ ہم کب یوز کر لیں گے؟ جو تا مفتوحہ ہے یہ ہم کب یوز کر لیں گے اس کی بات ہم ابھی کر لیتے ہیں. تا کس کے ساتھ یوز ہوگا؟ کتنے بچے ابھی دیکھیے ہم نے کیا کہا؟ ایک حمزہ یوز ہوگا واحد متکلم کے ساتھ، واحد متکلم کے ساتھ، نون مفتوحہ جمع متکلم، اور اس کے بعد ہم نے یا کہا یہ 4 سیغوں کے ساتھ یوز ہوگا. ان میں سے 4 میں سے 3 مذکر غائب کے تھے، مذکر غائب کے تھے، اور ایک جمع مؤنث غائب کا تھا. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 4 ایک 5 ایک 6، تو 6 ہو گئے. بچے کتنے ابھی؟ بچے کتنے؟ 8. 8 بچ گئے. تو مطلب کیا یہ 8 سے ان کے ساتھ یوز ہوتا ہوگا؟ 14 ہے ٹوٹل. 6 کو تو ہم نے دے دی اپنی اپنی علامت، 6 کی یہ آئیڈینٹیز ہیں. یہ 3 6 کو ڈینوٹ کر لیں گے. ابھی بچے 8، ان 8 کو کون ڈینوٹ کرے گا؟ تا. وہ 8 کون سے ہو گئے؟ اب وہ 8 کون سے تھوڑا سا آپ کے لیے بتا رہا ہوں. وہ 8 کون سے ہیں اور یہ کیا کام ان میں کرے گا. میں آپ لوگوں کو ایکچولی جو ہمیں پڑھنا ہے نا، جو کل ہمیں پڑھنا ہے
اس کے لیے بھی پریپیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. کل کی کلاس کے لیے میں بھی آپ لوگوں کو پریپیئر کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اپنی کلاس بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ. اچھا، یہ 8 سے ان کے ساتھ یوز ہوگا. اب 8 سے اس میں سے کون کون سے ہوں گے؟ پہلے تو 2 مؤنث غائب کے بچے، مؤنث غائب، کیونکہ ان میں سے ایک جو ہم نے یوز کیا نا جمع غائب کا، جمع مؤنث غائب کے ساتھ تو ابھی یا کی بات ہم نے کی. اب مؤنث غائب میں ہم نے 2 بچے، 2 مؤنث غائب بچے، ٹھیک ہے نا. کون کون سا تھا وہ؟ تثنیہ اور واحد. تثنیہ واحد. ویری گڈ. ہاں، تثنیہ اور واحد، یہ والا غائب ہے یعنی تھرڈ پرسن والا. یہ ہو گئے 2، اور باقی جو 6 ہیں وہ حاضر کے یعنی مخاطب کے، سیکنڈ پرسن کے 6. ان کی بات کی ہی نہیں ہم نے، ٹھیک ہے نا. تو 6 یوز ہوں گے سیکنڈ پرسن، بوتھ فار مذکر اینڈ مؤنث، بوتھ فار میسکولائن اینڈ فیمینن، ٹھیک ہے نا. تو یہ تا کس کی علامت ہے؟ بولے ذرا، تا کس کی علامت ہو گئی؟ اب یہ تا کس کی علامت ہو گئی؟ پہلے تو یہ حاضر مخاطب کی علامت ہو گئی، مخاطب کی علامت ہو گئی. مخاطب مطلب سیکنڈ پرسن کی علامت ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تا مؤنث کی بھی علامت ہے، یہ تا مؤنث کی بھی علامت، یہ تا مؤنث کی بھی علامت ہے، ٹھیک ہے نا جی. مدینہ یس سر. سمجھ آ گیا؟ یہ سمجھ آ گیا؟ جی سر. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ ہاں جی. چلے، نہیں ہے تو تھوڑا سا بتاؤں. اب مان لیجیے ہمارے پاس ہے فعالہ. اب ہم کوشش کریں گے، ایکچولی ہم یہ کل پڑھیں گے فعالہ سے کیسے بنائیں گے ہم پہلا سیگا. پہلے ہم ایڈ کر لیں گے کون سا سیگا؟ یا. غائب کے لیے یا یوز ہوگا، ابھی کہا میں نے. فا کو سکون دیں گے. اب عین کو مان لیجیے فی الحال میں مفتوح العین والی گردن بناتا ہوں. یفعل، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. اس طرح سے ہم یہ بنائیں گے. اب اس کے بعد ہے فعلا. فعلا تو اس سے بنے گا یفعلان. یہ کیوں بنے گا یفعلان؟ یہ ہم کل بات کریں گے. یہ ہم جو کل کلاس اٹینڈ کرے گا یہ صرف اور صرف اس کو پتا ہوگا، اور جو بعد میں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھے گا یہ صرف اور صرف ان کو پتا ہوگا. اینڈ بلیو میں یہ اور کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ یہ سب بکس میں نہیں لکھا ہے. یہ کیوں یفعلان بنا؟ بھائی رفع دینا تھا تو یہ سب کیا لگا دیا؟ ابھی یفعلون، پھر تفعلو، تفعلان، یفعلنا، یہ چینج ہو رہا ہے. رفع کی بات کر رہے ہو، پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہو، اور یہاں سے کچھ لکھ اور رہے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کل ڈسکس کر لیں گے. کل کی کلاس کوئی مس نہ کرے. ابھی جو آج کی بات ہے، آج کی بات جو علامات مضارع ہیں، علامات مضارع کی جو ہم نے آج بات کر لی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کل کی کلاس کے لیے. میں نے آج اسی لیے سمجھا کیونکہ کل ان کا بہت کام ہوگا. تو یہ سب، یہ چاروں علامات آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کر لیں، سمجھ جائے کون کس کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اور جو ہم نے کل ابواب پڑھ لیے تھے ان ابواب کو بھی دیکھ لیں، وہ ابواب بھول نہ جائے، کیونکہ آخر سب کام ابواب پہ ہی ہوتا ہے آگے، ٹھیک ہے نا. ابواب بھولنا بھی نہیں. اور جو علامات مضارع الف تا یا نون، ان میں سے کون کب یوز ہوگا وہ بھی بھولنا نہیں. اچھا جی، غیر منصرف میں ہم نے تھوڑی سی بات کر لی تھی. جب ہم غیر منصرف پڑھ رہے تھے تو ہم نے بات کر لی تھی کہ اگر وزن فعل ہوگا تو اس ٹائم بھی ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایک پیرامیٹر ہے. یاد آیا آپ لوگوں کو؟ ہم نے کہا تھا وزن فعل وہ اوزان ہوتے جو فعل کے ساتھ خاص ہوتے، جن اوزان پہ کوئی فعل کے سوا کوئی آتا نہیں. ان میں نے کہا تھا فعل اور فعل، اور کہا تھا فعل، اور کہا تھا فعلل، اور کہا تھا تفعلل،
तफ़अलला, और कहा था क्या था ये, तुफ़अलिला, तुफ़अलिला। ये 6 औज़ान ये फ़ेल के औज़ान हैं, इनको हम वज़न फ़ेल कहते हैं, क्योंकि ये इन पे सिर्फ फ़ेल ही आते हैं औज़ान पे, इन स्ट्रक्चर्स पे सिर्फ फ़ेल होते, अफ़आल होते हैं। लेकिन हमने ये भी कहा था, लेकिन अगर इनमें से अगर कोई भी इस्म इन औज़ान पे आता है, अगर कोई भी इस्म इन स्ट्रक्चर्स पे आता है, तो उसको हम कहेंगे भाई इसमें वज़न फ़ेल है, वो एक पैरामीटर हो गया। उसके साथ साथ हमने कहा अगर इनमें से कोई इस्म ना हुआ, लेकिन सामने अलिफ, ता, या, नून हुआ, तो भी वज़न फ़ेल कहलाएगा। ये अलिफ, ता, या, नून क्या लग रहा है आपको? यानी अगर वो मुज़ारे के वज़न पे हुआ, अगर वो मुज़ारे के वज़न पे हुआ, मुज़ारे के वज़न पे हुआ, मैंने कहा था ना अगर वो अलिफ, ता, या, नून से स्टार्ट हो रहा, मुज़ारे या फ़ेल अमर के वज़न पे, अमर में भी ये आते हैं, फ़ेल अमर के वज़न पे हुआ, वज़न पे हुआ। मदीना, हमने कहा ना अभी फ़ेल मुज़ारे हम बनाएंगे, या स्टार्ट होगा अलिफ से, या ता से, या नून से, या या से, ये हमने बात अभी कर ली। तो जब गैर मुंसरिफ पढ़ रहे थे, वज़न फ़ेल पढ़ रहे थे, तब कहा था अगर इनमें से कोई एक वज़न किसी इस्म ने इख्तियार कर लिया हो, हम कहेंगे भाई उस पे वज़न फ़ेल है। अगर इनमें से कोई एक वज़न ना हो, लेकिन स्टार्ट हो रहा हो अलिफ, ता, या, नून से, तब मैंने कहा था चले जी। तो क्या कह रहा था मैंने कहा जब हमने गैर मुंसरिफ पढ़ा तो हमने कहा था वज़न फ़ेल एक पैरामीटर होता था, वज़न फ़ेल होता था एक पैरामीटर मन सरफ के लिए, गैर मुंसरिफ होने के लिए। उसमें मैंने कहा था भाई जो फ़ेल के 6 औज़ान ख़ास होते हैं जिन पे सिर्फ फ़ेल आता है, लेकिन किसी बंदे ने अपने बच्चे का नाम रख लिया कुछ भी जो फ़ेल के वज़न पे आ रहा है, ठीक है ना, जो फ़ेल के वज़न पे आ रहा है, तो हम देखेंगे अगर वो इनमें से किसी एक वज़न को फॉलो कर रहा हो, फ़अला, फ़ुइला या फ़ुइला, फ़र्क है, ये गैर मुशद्दद है, ये एक मुशद्दद है, यानी तशदीद है, एक पे नहीं है। फ़ुइला और फ़ुइला, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को याद नहीं होंगे ये, है ना? हाँ जी, रेज़ कर रहे हैं इफ़ला हैंड, बोले। अचानक से हो गया। अच्छा, मुझे लगा कुछ पूछना है आपको। तो मैंने कहा ये 6 औज़ान फ़ेल के साथ ख़ास होते हैं। इन पे कोई ऐसे कोई इस्म आता नहीं। अब सर ये अगर कोई, लास्ट वाला है ना, हाँ जी, सर ये तुफुलिला, सर हमने शायद लिखा था तुफे, फा पे कसरा डाला था हमने। नहीं, तुफ़ुलिला ही है, तुफ़ुलिला ही नहीं है। सर, फिर गलत लिखा होगा मैं। हो सकता है या मुझसे उस टाइम लिखने में गलती हुई हो या आपसे, तो तुफ़ुलिला है। ये ओके 6 औज़ान, ये 6 स्ट्रक्चर्स फ़ेल के साथ ख़ास होते हैं। ये फ़ेल के औज़ान हैं। अब अगर कोई इस्म है ऐसा कि जो इनमें से किसी एक वज़न पे हो अगर, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई ये गैर गैर मुंसिब के लिए इसमें एक पैरामीटर है, ठीक है ना? गैर मुंसिब के लिए एक पैरामीटर है। जैसे एक अरबी में एक घोड़ी का नाम होता है शम्मरु, शम्मर्रा होता है, हाँ, शम्मर्रा, इस तरह से शम्मर्रा एक घोड़े का नाम होता है, ठीक है जी। तो बिल्कुल ये फ़अला के वज़न पर है, तो ये इसमें एक पैरामीटर है, इसमें एक पैरामीटर है गैर मुंसिब होने के लिए। उस टाइम हमने एक बात कर ली थी, अगर अगर इनमें से कोई एक वज़न ना पाया जाए और बल्कि अलिफ, ता, या, नून इनमें से किसी एक से भी नाम स्टार्ट हो रहा हो इसम का, तो हम तब भी कहेंगे इस पे एक पैरामीटर है। मुझे याद है उस टाइम सुहेल अहमद ने पूछा था, सर नूहुन तो नून से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं है गैर मुनसरिफ? भैया ये नूहुन मुजारे वाला नून नहीं है। एक्चुअली जो तब बात मैंने कही थी ना, आतियन हुर्फ या आतियन से में से किसी स्टार्ट हो रहा हो, इसलिए यूं कहा था क्योंकि तब आपको फेले मुजारे का वजन पता ही नहीं था, फेले मुजारे का वजन पता ही नहीं था, ठीक है ना? तो नूहुन फेले मुजारे में से किसी एक वजन पर भी नहीं है। यफ़अलु के वजन पर जो फेले मुजारे में जो नून से स्टार्ट हो रहा है ना, वो है नफ़अलु, या बनेगा वो नफ़अलु, या बनेगा वो नफ़इलु, या बनेगा वो नफ़उलु। इसके वजन पे तो नूहुन नहीं है,
نوح نہیں ہے. یہ جو الف تا یانون کی بات تب کر لی تھی، یہ ایکچولی ہے فعل مضارع کا وزن، یعنی یا فعل امر کا وزن. فعل امر بھی انہی سے اسٹارٹ ہوتا ہے. یعنی اگر کسی اسم کا، اگر کوئی اسم ان 6 اوزان میں سے، ان 6 اسٹرکچرز میں سے کسی کو فالو کرتا ہو تو اس میں ایک پیرامیٹر ملے گا، یا پھر فعل مضارع یا فعل امر کے اسٹرکچر کو فالو کرتا ہو تب بھی اس میں وزن فعل پایا جائے گا. فار ایگزامپل ایک ہے ہمارے پاس ہے 13 سیگا افعلو. دیکھیں ذرا، افعلو تو حمدہ یحمدو، حمدہ یحمدو، حمد کرنا، تعریف کرنا، یحمدو، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم کہیں احمدو، میں تعریف کرتا ہوں یا کروں گا، میں حمد کرتا ہوں یا کروں گا. احمد نام بھی ہوتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک احمد بھی ہے نا، جو عرش پہ ان کو نام احمد رکھا تھا. تو یہ احمد کیا، اس میں کیا ایک پیرامیٹر ہے غیر منصرف ہونے کا، پیرامیٹر بھی ہے اور علم بھی ہے تو مطلب یہ غیر منصرف ہو گیا. سمجھ آ گیا مدینہ؟ جی سر. یہ سمجھ آ گیا جی. تو جب بھی میں نے کہیں کہا ہے ہم یہ آگے ڈسکس کر لیں گے، وہ آگے ڈسکس ہوگا اپنے ٹائم پہ، ٹھیک ہے نا. تو گھبرانے کی، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں ہم فعل مضارع اچھی طرح سے اس پہ ایک الگ طریقے سے بات کر لیں گے. جو مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے وہ اس طرح سے کس نے بات شاید ہی کی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھیں، ہے کسی کو کوئی کنفیوژن؟ جی ہے کسی کو کوئی کنفیوژن؟ کل کی کلاس کوئی مس نہ کرے. اٹ از بیٹر ٹو جوائن لائیو کلاس. یوٹیوب سے دیکھنا اور لائیو کلاس اٹینڈ کرنا، اس میں بہت فرق ہے. لائیو کلاس اٹینڈ کیا کریں، ٹھیک ہے. کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے تو میں میٹنگ اینڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.